عمار صاحب، وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ اگر تم بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو یہ سارے انڈے تمہارے، اور علی امین گنڈا پور صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ جی کہ اب ہمارا پلان کیا ہے لیکن ہم ہتھیار لے کر آئیں گے، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے آنا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سرنگیں کھود لیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صرف بیان بازی ہے اور پہلے سے الرٹ کرنے والی بات ہے، جس طرح سے بات ہو رہی تھی ابھی اسحار رانا صاحب کی؟ بھائی، میرے خیال میں نا تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ قیادت کا بحران، اور اس ساری پارٹی کے اندر ہر جگہ، ہر لمحے، ہر ایشو کے اوپر ابہام پایا جاتا ہے۔ وہ ابہام اتنا شدید ہے کہ انہیں کسی بات کی سمجھ نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کی ترجمانی یہاں پر کون کر رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر ہیں تو وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، علی امین گنڈا پور اپنی ایک ٹیٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں، علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں، نیچے خواتین کے اندر بھی شدید اختلافات ہیں۔ اچھا، ہر ایک شخص اپنے آپ کو یہی کہتا ہے کہ وہ عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہے جی اور اپنی طرف سے زیادہ شعلہ بیان ہونے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نقصان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ہوتا ہے۔ آپ نے ابتدا میں جو بات کی کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ یہ خبر سنا دی اور علیمہ خان نے کہا کہ یہ خبر درست نہیں ہے کہ عمران خان رہا ہونے والے ہیں۔ یہ بات تو ہم بہت عرصے سے کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیے، تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے چند یوٹیوبرز ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے، اور وہ ان کو جس چیز سے ویوز ملتے ہیں وہ اس چیز کے اوپر وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں۔ ان کے ہاں فیک نیوز اور درست فیکٹس کے درمیان کوئی تمیز، کوئی فرق، کوئی تفریق نہیں ہے۔ انہوں نے عید سے پہلے بڑی دہاڑی لگائی ہے اور ہر جگہ مشہور کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے، عمران خان رہا ہونے والے۔ دیکھیے، صورتحال کو دیکھیے اور سمجھیے تو آپ کو پتا چل جائے گا عمران خان نہیں رہا ہونے والا ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، بڑے واضح سے فیکٹ ہے، کوئی میں حیرت انگیز انکشافات نہیں کر رہا۔ اچھا، پہلی نہیں بات عمار تو یہ صاحب، یہ ہے، کسی صورت رہا نہیں ہونے والے یا عدالتوں سے ہی رہا ہوں گے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے عمران خان سیاسی جماعتوں کو تو بالکل کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، نہ ان سے ہاتھ ملانا پسند کرتے ہیں، نہ مذاکرات کرنا پسند ہے۔ ان کا مطمع نظر اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، اور ان کا تصادم بھی ان سے ہے، ان کی خواہشیں بھی ساری ان سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ اسی طرح گود میں بٹھا کر مسند اقتدار پر بٹھا دیا جائے، جو کہ ممکن نہیں۔ جب آپ عمران خان نے رہا ہونا ہوگا، چند چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان 9 مئی کے سانحے پر غیر مشروط معافی مانگیں گے، اور جو انوالو تھا، جنہوں نے اچانک 126 ملٹری انسٹالمنٹ پہ حملہ کیا، وہاں پر اس کی پلاننگ کرنے والوں کی نشاندہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس وقت کس کو عمران خان کو رہا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے ابھی بھارت سے جنگ جیتی ہے، قوم کا مورال بہت بلند ہے، سپہ سالار ہمارے جنرل سے فیلڈ مارشل ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب اکانومی پر بہتر کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام نہیں کر رہے، اور دنیا میں پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے کوئی شور نہیں ہے، یہ صرف بیانات ہیں جو شام کو یوٹیوبوں کے شو میں چلیں گے، اس کے علاوہ کوئی بات امپورٹنس نہیں۔ تو کوئی احمق ہی ہوگا کہ اس وقت اس ساری صورتحال کو درہم برہم کرنے کے لیے، اپنے گلے میں ایک توق ڈالنے کے لیے عمران خان کو رہا کرے گا۔ یہ میں عدالتی کارروائی کی بالکل نہیں بات کر رہا کہ ٹھیک ہے۔ مقدمہ کیا ہے، ملزم کیا ہے، دلیل کیا ہے، قانون کون سا ہے، شک کون سی، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ آپ میں بالکل، اپنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی پوزیشن اس وقت دباؤ بالکل مختلف ہے۔ پہلے جو تحریکوں کی کوشش کی گئی یا وہ اسلام آباد آتے رہے تب معاملات اور تھے، آج معاملات اور ہیں۔ اسحار رانا صاحب، ایسا کیا ہوگا کہ کیسی چیز یہ منوا لیں گے کہ پہلے جب یہ آئے اس وقت معاملات بالکل مختلف تھے، پاپولیرٹی لیول اگر ہم دونوں سائٹ پر دیکھیں تو وہ کچھ اور چل رہا تھا، آج جنگ کے بعد کے معاملات کچھ اور نظر آ رہے ہیں۔ ایسے لمحے میں اس تحریک میں ایسا کیا ہوگا اور ایسے کون سے مطالبات وہ منوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو اس وقت اڈیالہ جیل سے آپ کہہ رہے تھے کہ تحریک چلے گی؟ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں اور کیا آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں حمزہ صاحب، جو ہمارے صاحب بات کہہ رہے ہیں نا، کسی حد تک وہ باتیں تو ایسی ہی ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے۔ جی، امریکہ میں جیسے انہیں پذیرائی مل رہی ہے، امریکی
जनरल जैसे उनकी गुडी बना रहे हैं। मैं ज़ल्मे खलीलज़ाद का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की बहुत तारीफ़ की है जी। वही ज़ल्मे खलीलज़ाद जो इमरान खान साहब का नाम लेके लिए थकता नहीं था। हाँ जी। ये रिचर्ड गर्नेल का एक अरसे से खामोश हुआ है, पता नहीं उन पे पीका तो नहीं लग गया जो वो खामोश हो गए। तो इस सारी सिचुएशन में तो मुझे नहीं लगता कि कोई इमरान साहब के पास इस टाइम कोई ऐसा कार्ड है जिसे वो खेलेंगे और वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि अगर इमरान खान ऑलमोस्ट उनके खेल ख़त्म हो गई है, उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो फिर हम सुबह से शाम तक अपने टॉक शोज़ में, अपनी गुफ्तगू में, अपने रोज़मर्रा गुफ्तगू में इमरान खान ही क्यों डिस्कस करते? क्या वजह है कि हमारे अखबारात ऊपर से लेके नीचे तक एंटी इमरान या प्रो इमरान होते, या हमारे जो टॉक शोज़ हैं वो होते हैं? तो इमरान खान को आप खामोश कर सकते हैं, इमरान खान को आप 200 केसेस बना के जेल में कैद कर सकते हैं। जून जुलाई की गर्मियों में उसका जो कमरा है उसको सूरज के समत कमरा दे के उसको ओवन बना सकते हैं, उसकी बीवी को आप सज़ा दे सकते हैं, उसकी बहनों को 2-2 किलोमीटर इतनी शदीद गर्मी के अंदर पैदल चलवा सकते हैं। लेकिन इमरान तो नहीं टूटा, इमरान तो अपनी जगह खड़ा हुआ है। और जो ये लोग बहुत सारे कहते हैं कि इमरान की ख्वाहिश ये है कि जी वो इस बार फिर उनके कंधों पे बैठ के है, तो इस बार तो उसने 8 फरवरी को उनके कंधों के बगैर और उनकी मुखालफत के बावजूद इलेक्शन जीत लिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इमरान खान इसारान साहब, ये मैं अमार साहब के पास ये सवाल लेके जाऊंगा, लेकिन जिस तरह अमार साहब ने बात की थी कि समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का रिप्रेजेंटेटिव है कौन, तर्जुमान है कौन, जो शख्स निकलता है। और दूसरा मसला ये है जो अंदर से निकलता है वो मुख्तलिफ बात करता है। एक कोई बात कर रहा होता है, जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बात करते हैं तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात होती है। तो इस वक्त पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, आपके ख्याल में वो किसको तर्जुमान समझते हैं? अब बैरिस्टर गौहर हो या वो गंडापुर हो या कोई भी हो या सिंगापुर हो, लोग सिर्फ अलीमा खान पे यकीन रखते हैं। ठीक है। और इसीलिए अलीमा खान को मिलने नहीं दिया जाता। आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ आ जानी चाहिए। और बाकी रह गई ये बात, देखें भाई, ये हकीकत है कि हम या दुनिया में कहीं पे भी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना मुमकिन नहीं होता। और हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक अटल हकीकत है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो पीटीआई की बाहर की क़यादत है वो ऑलमोस्ट कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में सरवाइव करना है। या पार्टी छोड़ दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, या मुल्क छोड़ के भाग जाए, या मफरूर हो जाए, या फिर वही करें जो कहा जाए। तो इन सारी सिचुएशन हालात के अंदर ये जो लोग हैं, ये जाहिर है इनकी रोजी रोटी का मामला भी है। और अमार साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि मैं 1 मिनट फालतू ले रहा हूँ कि इमरान खान का केस खराब करने में उन यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा किरदार है जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के इमरान के हक में 2 बात करते हैं और फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते हैं।